رسیدہ لوگ فوت ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا ابو بکر میرا عمر ان کا سردار ہوگا۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں آپ نے مجھے اس باغ کے دروازے کے اوپر بٹھا دیا اور اس دروازے کو بند کر دیا۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، دروازے کے اوپر کسی نے دستخط دی۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اللہ کے نبی کو دروازے کے اوپر دستخط دے رہا ہے اور اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو، وَأَبْشِرْهُ بِالْجَنَّةِ، اس کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں جب میں نے دروازے کو کھولا سامنے دیکھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی خوشخبری بھی دی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جناب صدیق کو جنت کی خوشخبری ہی نہیں دی، بلکہ جناب صدیق وہ ہستی ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ کیسے حرام کیا ہے؟ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا ابشر فانت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر تمہیں خوشخبری ہو اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا ہے، تمہارے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ کون ہے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیسی عظمت ہے جناب صدیق کی کہ جناب صدیق کو قیامت کے دن جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا، جنت کے ہر دروازے سے آواز دی جائے گی، جنت کے ہر دروازے سے ان کو منادی کرنے والا منادی دے گا۔ کیسے منادی دے گا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنت یا عبداللہ ھذا خیر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں دو چیزیں خرچ کرتا ہے، یہاں دو چیزوں سے مراد بندہ میدان جہاد میں گیا ہے، اپنی جان بھی اس نے قربان کر دی، جو مال تھا وہ بھی قربان کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اے اللہ کے بندے یہ دروازہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو نماز پڑھنے والا ہوگا اس کو باب الصلاۃ سے آواز دی جائے گی۔ اور فرمایا ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، جو جہاد کے فریضے کو سر انجام دینے والا ہوگا اس کو باب الجہاد سے آواز دی جائے گی۔ اور ساتھ ہی فرمایا ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، جو روزے رکھنے والا ہوگا اس کو باب الریان سے پکارا جائے گا۔ اور فرمایا ومن کان من اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقہ، جو صدقہ دینے والا ہوگا اس کو صدقے کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ جب یہ آپ نے ساری چیزیں بیان کی، جناب صدیق آپ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اس بندے کو تو کسی پریشانی کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑے گا جس کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا، جس کو یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ اور ساتھ ہی جناب صدیق فرماتے ہیں اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا کہ جس کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا؟ یہ تو مختلف چیزیں آپ نے بیان کی ہیں، مختلف اعمال آپ نے بیان کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صدیق نعم وارجو ان تکون منہم، آپ نے فرمایا ہاں صدیق میں امید کرتا ہوں اللہ سے جن لوگوں کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا میرا صدیق بھی ان کے اندر شامل ہے۔ کون ہے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ؟ جناب صدیق ہر وہ کام کیا کرتے تھے جو بندے کو جنت کے اندر لے کے چلا جاتا ہے، اور ہر جو نیکی کا کام ہے ہر کسی سے بڑھ کر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ کیسے کیا کرتے تھے؟
حضرت ابو ہریرہ ہی بیان کرتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا بہت بڑا مجمع ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، اے میرے صحابہ آج تم میں سے کون ہے جس نے نفلی روزہ رکھا ہو؟ صحابہ کا بہت بڑا مجمع ہے، سارے صحابہ خاموش۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نبی اللہ آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے دوسرا سوال کیا، فرمایا فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، آج تم میں سے کون ہے جس نے کسی میت کا جنازہ پڑھا ہو اور پھر جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو قبر میں دفن بھی کیا ہو؟ سارے صحابہ خاموش۔ جناب صدیق فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں نے جنازہ پڑھا ہے۔ اور آپ نے تیسرا سوال کیا، فرمایا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، اے میرے صحابہ بتاؤ آج تم میں سے کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ سارے صحابہ خاموش۔ جناب صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے آج مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ چوتھا سوال کیا، کیا فرمایا؟ فرمایا فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کسی مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ کسی مریض کی بیمار پرسی کس نے کی ہے؟ سارے صحابہ خاموش۔ جناب صدیق پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے ایک مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے سوال کیے، حضرت صدیق اکبر نے ان کا بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس بندے کے اندر یہ ساری چیزیں، یہ ساری علامات، یہ سارے اعمال پائے جائیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کو جنت میں جانے سے کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی۔ کون ہے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ؟ کیا مقام اللہ نے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے؟ کیا عظمت اللہ نے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر بیماری دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی آخری ایام کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی بیماری نے شدت اختیار کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر گزرنے کے بعد صحابہ سے پوچھا، گھر والوں سے پوچھا کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ آپ کو بتایا گیا اے یا نبی اللہ صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ آئیں اور نماز پڑھائیں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، دوبارہ ہوش آیا پھر پوچھا، پھر وہی عالم، تیسری بار ہوش آیا پھر وہی عالم۔ جب تیسری بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوشی میں جانے کے بعد ہوش کے اندر آتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اے عائشہ ابو بکر کو میرے پاس بلا۔ جناب صدیق کو دیکھو اللہ نے کتنا بڑا رتبہ دیا ہے، جناب صدیق کو بلایا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر کو کہو کہ جا کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ کیا کہا؟ اماں جی عائشہ سے کہا میرے ابو بکر کو کہو جا کے صحابہ کو نماز پڑھائے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان ابا بکر رجل رقیق اذا قرأ القرآن غلبہ البقاء، اے اللہ کے نبی میرے بابا جب قرآن پڑھتے ہیں ان کے اوپر رونا غالب آ جاتا ہے، اور پھر آپ کا مصلی ہے، آپ کے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھانا یہ تو میرے باپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میں محمد اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا، اگر محمد علیہ الصلوۃ والسلام نماز نہیں پڑھا سکتے، ان کے اندر اتنی استطاعت طاقت نہیں ہے، میں نبی اس کو پسند ہی نہیں کرتا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے میرے مصلی کے اوپر کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ اس سے بڑا مقام کیا جناب صدیق کا ہو سکتا ہے؟ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر 17 نمازیں پڑھانے کا شرف حاصل کیا۔
کیسا مقام ہے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیسا رتبہ ہے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج لوگ بکواس کرتے ہیں، ان کی شان کو کم کرنے کی ناپاک جسارتیں کرتے ہیں کہ جی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ حضرات، یہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے نہ عمر مصلی کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ عثمان کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ جناب علی المرتضیٰ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر مصلی کے اوپر کھڑے ہوں گے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے۔ یہ مقام ہے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ رفعت ہے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسا مقام دیا ہے، کیسی رفعت اور کیسی بلندی عطا فرمائی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن رات کا وقت تھا، رات کے وقت آسمان کے ستاروں کو دیکھا، اور آسمان کے ستاروں کی تعداد کو دیکھتی ہیں، فرماتی ہیں یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سرتاج، کہ آسمان کے ستاروں کی جتنی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ، جتنی آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کس کی نیکیاں اتنی ہیں جتنی آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے؟ آپ نے فرمایا جناب عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ سیدہ عائشہ منہ کو بڑا پریشانی کے اثرات چہرے کے اوپر نمایاں ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا عائشہ کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ آپ علیہ السلام کو سیدہ عائشہ نے جواب دیا، اللہ کے نبی میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ شاید آپ میرے بابا کا نام لوگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کس کے ساتھ تشبیہ دے رہی ہے؟ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہے، میرے ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ نیکی جو ابو بکر صدیق نے غار ثور کے اندر میرے ساتھ کی ہے، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی زندگی ایک نیکی جو ہے وہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ تھے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق اللہ نے اس بات کو اعلان کیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان کے اوپر راضی ہوں، یہ میرے اوپر راضی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جہاں تیرے نبی کا یہ پیارا صحابی اور ہمارا پہلا خلیفہ لیٹا ہوا ہے، اللہ ان کی قبر کے اوپر کروڑے رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی ان جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی ان جیسا سخاوت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔